طائف کا سفر۔ ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حامی و مددگار نہ رہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا اور غمگسار نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر اخیر شوال 10 نبوی میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں بڑے بڑے عمراء اور ارباب باثر رہتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا، اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ اور بعد ازاں اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا۔ وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور تشرو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضی مجھ پر اترے، اور اصل مقصود تجھی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہوئی۔ عتبہ اور شیبہ کہ جن کا دل اب تک پتھر سے زیادہ سخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے کسی اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کر کچھ شرمائے اور کچھ خون قرابت اور رگ حمیت جوش میں آئی۔ اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ ایک طبق میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں سے تھوڑا بہت ضرور کھائیں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ طبق لا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، خدا کی قسم، اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں اور مذہباً نصرانی یعنی عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی نینوا کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس بن متیٰ رہتے تھے۔ عداس نے کہا، آپ کو یونس بن متیٰ کا کیا علم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ہاتھوں کو بوسہ دیا اور یہ کہا، اشہد انک عبد اللہ و رسولہ۔ جب عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ تو اس شخص کو کیوں بوسہ دیتا تھا؟
یہ شخص کہیں تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعد میں جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو عداس رضی اللہ عنہ نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور کہا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ لوگ اپنی مقتل کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ عداس رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے تھے کہ عاص بن شیبہ وہاں سے گزرا۔ عداس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ عداس نے کہا، اپنے دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ عاص بن شیبہ نے کہا، کیا واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ عداس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں خدا کی قسم، بلا شبہ تمام دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں سو پہنچیں، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا اور اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا۔ مقام قرن الثعلب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبرائیل امین موجود ہے۔ جبرائیل نے وہیں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جو چاہیں وہ حکم دیں۔ اتنے میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور سلام کہا اور یہ کہا، اے محمد، اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں مجھ کو حکم دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دوں، جس سے تمام لوگ پس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مقام نخلا میں قیام کیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نصیبین کے 7 جن اس طرف سے گزرے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ کا قرآن سنیں، پس جب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو،
یعنی اس کلام کو سنو۔ پس جب قرآن پڑھا جا چکا یعنی آپ کی نماز ختم ہو گئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تاکہ ان کو آگاہ کریں۔ جا کر یہ بیان کیا ہم عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہمارے بھائیو، اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ روئے زمین میں چھوٹ کر کہیں نکل نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی حامی ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے؟ مکہ والوں نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا، اور اللہ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے، اور یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا پر پہنچ کر اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ اخنس نے کہا میں قریش کا حلیف ہوں، اس لیے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا۔ سہیل نے کہا کہ بنو عامر بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا، کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر کھڑے رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اے اہل قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، نماز پڑھی اور مکان میں واپس تشریف لے گئے۔ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ مطعم کے اسی احسان کی بنا پر بدر کے دن اسیران بدر کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور پھر مجھ سے ان برے لوگوں کے بارے میں کچھ کلام کرتا تو میں اس کی رعایت میں ان سب کو یک لخت چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو دربار رسالت کے شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ مطعم کا یہ کام بلا شبہ تعریف کا مستحق تھا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختلف نگاہوں کو کس طرح سے مختلف نظر آتا ہے۔ مارگیولیوس نے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کو بری تدبیر میں داخل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ طائف مکہ سے بالکل قریب اور ان کے زیر اثر تھا، اور وہاں روسائے مکہ کے باغ تھے جس کی وجہ سے ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس لیے جب مکہ کے تمام روسا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے تو طائف کے لوگوں سے کیا امید ہو سکتی تھی؟ لیکن دوسری طرف سر ولیم میئر صاحب لکھتے ہیں کہ محمد کا زور اعتقاد اور اعتماد علی النفس تھا کہ باوجود تمام ناکامیوں کے وہ تنہا ایک مخالف شہر میں گئے اور تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا۔